بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے پہلے لیکچر میں ہم نے اسلامیات کا باب صوم سیرت طیبہ کا سبق نمبر 1 صلح حدیبیہ پڑھا تھا، جو کہ میں سمجھتی ہوں یا مجھے امید ہے کہ آپ کو اب وہ سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آج ہم اپنا سبق نمبر 2 شروع کریں گے، جس کا نام ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ کیا ہے ہمارا سبق نمبر 2؟ فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی کتاب نکالیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولیں۔ جی کھول لیا؟ یہ ہمارا پہلے دن کا کام ہے۔ پہلے دن کا کام ہماری پڑھائی ہے، ہماری ریڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو مشکل الفاظ کے معنی بورڈ پر لکھوں گی، آپ نے ان معنی کو یاد کرنا ہے اور پھر کاپی پر لکھنا ہے۔ اوکے جی، کھول لیے سب نے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ہمارا سبق کا نام ہے فرما رواؤں۔ فرما رواؤں کا مطلب ہے کہ جو مکہ کے ارد گرد مسلمان آبادیاں تھیں، یا جو بھی آبادیاں تھیں، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم بھی تھے وہاں پر، تو جتنی بھی آبادیاں تھیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تھی۔ تو فرما رواؤں سے مراد ہے کہ ان آبادیوں یا ان قبیلوں کے یا ان علاقوں کے سردار، فرما رواؤں یعنی سرداروں۔ فرما رواؤں کا کیا مطلب ہے؟ سرداروں، کہ جو وہاں کے قبائل تھے ان کے سرداروں کو دعوت اسلام دی تھی، یعنی اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ کو اردو میں بھی یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ جس حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے وہ ہمارے کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ بڑھئے کی، ٹھیک ہے؟ اور وہ کا، کی اور کے کو کس کو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ کا، کی اور کے کو، کہ دعوت اسلام، اسلام کی دعوت، دعوت اسلام، اسلام کی دعوت۔ تو ہم نے اسلام کی دعوت لکھنے کی بجائے ہم نے زیر کا استعمال کر دیا ہے، اور وہ بڑھئے کی آواز ادا ہو رہی ہے۔ ہماری آواز کون سی ادا ہو رہی ہے؟ بڑھئے، دعوت اسلام، دعوت اسلام۔ تو فرما رواؤں کو دعوت اسلام، یعنی جو وہاں کے قبائل تھے ان کے سرداروں کو اسلام کی دعوت۔ اوکے جی، شروع کریں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا، یعنی صلح حدیبیہ جو کہ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا، کہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تھوڑا سا سکون ملا تھا، چین کہتے ہیں سکون کو، چین کسے کہتے ہیں؟ سکون، یعنی جب انہیں سکون ملا تھا تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ پھر چین کا ہے سکون،
تو جب انہیں سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواؤں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے اپنے سبق میں پڑھا تھا دعوت اسلام، اسی طرح یہاں پر لفظ ہے دین اسلام۔ کیا لفظ ہے؟ دین اسلام، یعنی اسلام کا دین، اسلام جو کی دعوت کا دین وہ جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے مختلف حکمرانوں کو اور فرما رواؤں کو خطوط لکھے تھے۔ خطوط، خط کی جمع ہے، یعنی ایک تحریری عبارت جس میں انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ اب ان میں سے چند ایک خطوط یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا خط کس کا ہے؟ کیسر روم کے نام خط۔ پہلا خط کس کا ہے؟ کیسر روم کے نام خط، کہ سب سے پہلا خط کس کے نام لکھا گیا تھا؟ کیسر روم کے نام۔ کیسر روم یعنی روم کا بادشاہ جس کا نام کیسر تھا، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اسٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ خط کی عبارت کہاں سے شروع کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، چاہے وہ زبانی ہے یا وہ تحریری ہے، تو ہمیں اللہ کے پاک کلام سے اس نام کی شروعات کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب سے پہلے کیا اللہ کے نام سے شروع کیا اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندوں اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر اریسیوں یعنی رایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اب دیکھیں سب سے پہلے کیسے انہوں نے شروع کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو کس کا بندہ جو ہے وہ متعارف کروایا؟ اللہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب ہیں ہی اللہ کے بندے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح سے خط کا عنوان لکھا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور ان کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، اور کیا پھر آگے اپنا نام لکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ جانب کہتے ہیں طرف، جانب کسے کہتے ہیں؟ طرف، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کی طرف۔ اب یہ ہرقل عظیم کیسر روم کا جو حکمران تھا، فرما روا تھا، اس کا نام ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے، کس کو؟ ہرقل عظیم روم کو۔ اور پھر کیا کہا؟ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی جو اللہ کے دین کی پیروی کرے، اس پر میں سلام بھیج رہا ہوں، سلامتی بھیج رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہیں کہا تم اسلام لاؤ، یعنی انہیں ساتھ ہی تبلیغ کر دی کہ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ سالم رہو گے یعنی صحیح سلامت رہو گے۔ سالم، سلامت، یا صحیح بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ تم سالم رہو گے یعنی صحیح سلامت رہو گے۔ اسلام لاؤ، یعنی پھر انہیں کہا اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا۔ یعنی سب سے پہلے کہا کہ تم سلامت رہو گے، اور پھر اسلام کی دعوت دینے کے بعد کیا کہا کہ جب تم اسلام لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام قبول کرنے کا اجر 2 بار دے گا۔ کتنی بار؟ 2 بار کہ اور اگر تم نے روگردانی کی، روگردانی منہ پھیرنا،
रू गर्दानी, मुंह फेरना या रुख फेर लेना, ये भी हम कह सकते हैं, या इस्लाम से हट जाना या इस्लाम कबूल ना करना। यानी अगर तुमने रू गर्दानी की यानी मुंह फेर लिया तो तुम पर अरीसियों का भी गुनाह होगा। अरीसियों आगे स्टूडेंट्स ब्रैकेट में उसका मायने लिखा गया है राया। राया यानी आम लोग। राया किसे कहते हैं? आम लोग, रियासत के आम लोग। कि अगर तुमने रूगर्दानी की, अगर तुमने मुंह फेर लिया, अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो तुम्हें तो इस्लाम कबूल ना करने का गुनाह मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे अरीसियों यानी जो तुम्हारी राया है, जो आम लोग हैं, वो भी ज़ाहिर बात है वो तुम्हारी पैरवी करेंगे, वो तुम्हारे मातहत हैं। तो अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो तुम्हारे देखा देखी अगर वो भी इस्लाम कबूल नहीं करते तो फिर उसका गुनाह भी तुम्हें ही होगा कि तुमने खुद इस्लाम कबूल नहीं किया और तुमने अपनी कौम को, अपनी राया को, अरीसियों को भी इस्लाम कबूल नहीं करने दिया। आगे उन्होंने मुखातिब किया, ए अहले किताब। अहले किताब किताब वालों, अहले किताब कहा जाता है किताब वालों। ए अहले किताब, ए किताब वालों, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी एक जैसी है। बराबर कहते हैं एक जैसे को, बराबर एक जैसा, कि ऐसी बात की तरफ आओ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान बराबर है, एक जैसी है। तो वो क्या है वो बात ये है कि हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अब वो क्या है, यहाँ पर उन्होंने वजाहत कर दी कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी और को रब ना बनाएं, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें, और ना अल्लाह ताला के सिवा हम अपने में से किसी को रब माने। ने अब ये बता दिया कि क्या, किस बात की तरफ हमने आना है कि एक तो हम अल्लाह को ही अपना रब माने, उसके सिवा किसी और को रब ना माने। फिर उससे दूसरी बात क्या कही कि उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना, ना चांद को, सूरज को, ना बुत को, ना सितारों को, ना दरख्तों को। यानी ये लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों की पूजा करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि उन अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं करना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा हमारा रब कोई नहीं है। तो हमने अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अपना रब नहीं मानना, ना किसी इंसान को, ना किसी हैवान को, ना चरिंद को, ना परिंद को, और ना ही किसी बेजान चीज़ को। कोई भी चीज़ है, कोई हमारा रब नहीं है। यानी बाज़ लोग कहते थे, वो चांद की पूजा करते थे कि भाई ये रोशन होता है, लेकिन आप देखें कि चांद तो ग़ुरूब हो जाता है। तो अल्लाह की खुदाई तो कभी भी गाफिल नहीं होती, वो तो आपकी एक एक पल से भी वाकिफ़ है, एक एक लम्हे से भी वाकिफ़ है। कोई कहता था कि सूरज बहुत रोशनी देता है, सूरज को हम अपना जो है वो खुदा मानते हैं, लेकिन सूरज भी एक वक्त के बाद ढल जाता है, दूसरी जगह पर चला जाता है। तो इसलिए इसमें कहा था कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और को रब ना माने। और आखिर में क्या उन्होंने कहा, बस अगर लोग रुख फेरें तो कह दो कि तुम लोग गवाह हो, हम मुसलमान हैं। यानी अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो फिर तुम गवाह रहना कि हमने तुम्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन तुमने रूगर्दानी की, तुमने मुंह फेर लिया, और हम मुसलमान हैं, इस बात की भी गवाह रहना कि हमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया है। ये पूरा एक ख़त जो है यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। अब उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबूवत में दो बड़ी ताकतें थीं। यानी बाकी लोग भी थे, उन वहाँ पर बहुत जंगजू बहादुर लोग मौजूद थे, लेकिन दो कबीले ऐसे थे, या दो ताकतें हम कह सकते हैं, या दो इलाके ऐसे थे जो कि बहुत ताकतवर थे
اور ان کی طاقتیں پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب وہ کون کون سی تھیں؟ ایک تھی کیسر روم۔ کون تھی؟ ایک کیسر روم، جس کے نام یہ خط ابھی ہم نے پڑھا ہے، جس کی سلطنت شام تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی روم سے لے کر شام تک کیسر روم کی سلطنت یعنی بادشاہت پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری کسریٰ ایران۔ کسریٰ ایران اسٹوڈنٹس یہ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، جو کہ خسرو پرویز تھا۔ ہم آگے پڑھیں گے اگلے ٹاپک میں، اگلے پیج پہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دو بڑی ایسی طاقتیں تھیں جن کو ذرا ان سے لڑنا مشکل تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن وہ بھی جنگجو تھے اور مسلمان بھی جنگجو تھے، وہ بھی بہادر تھے اور یہ مسلمان بھی بہادر تھے۔ تو وہ بہت بڑی طاقتیں مانی جاتی تھی کہ ان کے آگے جو چھوٹی طاقتوں کے قبائل تھے وہ نہیں ٹک سکتے تھے۔ اب سب سے پہلے کیسر روم کے بارے بتایا ہے۔ کیسر نے انہی دنوں میں ایرانیوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی تھی، یعنی جن دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت کا خط لکھا، انہی دنوں میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایرانیوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، جنگ جیتی تھی، لڑی بھی تھی اور کامیاب بھی ہوئے تھے، جیت کر آئے تھے۔ اور اس فتح کی خوشی میں جشن منانے بیت المقدس آیا ہوا تھا، یعنی کیسر نے وہ جنگ لڑی، کامیاب ہوا، اور پھر وہ اپنی فتح یعنی اپنی جیت، فتح کسے کہتے ہیں؟ اپنی جیت۔ اپنی جیت کی خوشی منانے وہ کہاں آیا ہوا تھا؟ بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ کہاں آیا تھا؟ بیت المقدس۔ اس کو مبارکباد دینے والوں میں سردار مکہ ابو سفیان بھی تھا، جو کہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھا۔ یعنی جب وہ بیت المقدس آیا تو اسے بہت سے لوگوں نے مبارکباد دی، یعنی اسے جو ہے اس کی کامیابی پر مبارکباد دی کہ تم نے ایرانیوں کو شکست دی ہے۔ تو ان میں کون شامل تھا؟ سردار مکہ، یعنی مکہ کا سردار ابو سفیان بھی شامل تھا۔ اور وہ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ وہ تجارت کی غرض سے گیا تھا، یعنی تجارت کرنے کے لیے وہ وہاں گیا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر ہرقل کیسر روم کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بلوا لیا۔ یعنی اب قاصد کہتے ہیں پیغام لے جانے والے کو، قاصد پیغام لے جانے والا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خط ہے جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے، وہ خط کس کے ہاتھ بھیجا تھا؟ حضرت دہیہ کلبی کے۔ کس کے ہاتھ بھیجا تھا؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اپنا خط بھیجا تھا۔ کہاں بھیجا تھا؟ ہرقل کیسر روم کی طرف، ہرقل کیسر روم کی طرف بھیجا تھا۔ اور جب ہرقل نے وہ خط پڑھا تو اس نے صورتحال، یعنی جو حالات ہوتے ہیں، جو وہاں کے اس وقت کے حالات تھے، یا یہ جو خط گیا تھا اس کے مطابق انہوں نے کچھ جو ہے وہ انفارمیشن لینی تھی، کچھ معلومات لینی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس وقت کے سردار مکہ ابو سفیان کو بلا بھیجا۔ کس کو بلا بھیجا تھا؟ ابو سفیان کو۔ اب کیا ہوا؟ ہرقل نے ابو سفیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے۔ متعدد کہتے ہیں بے شمار، متعدد بے شمار، کہ ہرقل نے ابو سفیان سے بے شمار سوالات کیے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ابو سفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا، یعنی جو جو سوال
ابو سفیان سے پوچھا گیا، انہوں نے اس کا بالکل درست جواب دیا۔ جب وہ سوالات مکمل ہو گئے تو کیا ہوا، ہرقل کو یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ یعنی باتوں سے، سوالات سے ہی ہرقل کو محسوس ہو گیا کہ ابو سفیان سے میں نے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے پوچھی ہیں وہ سب درست ہیں، تو انہیں پتہ چل گیا کہ وہ سچے نبی ہیں، وہ غلط نہیں ہیں، وہ سچے نبی ہیں۔ مگر کیا ہوا، آپ اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر دیکھیں، مگر وہ اپنے عمرہ اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت کے ڈر سے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر سکا۔ یعنی اسے اپنے مذہبی پیشوا کہتے ہیں رہنما کو، پیشوا یعنی رہنما، کہ جو اس کے مذہب کی رہنمائی کرنے کے لیے اس کے پیشوا وہاں موجود تھے، تو وہ ان رہنماؤں کی مخالفت یعنی خلاف ہو جانا۔ مخالفت کسے کہتے ہیں؟ خلاف ہو جانا۔ تو اسے یہ تھا کہ میرے جتنے بھی عمرہ ہیں، یعنی جو مجھے دربار میں مشورے دیتے ہیں، وہ اور جو مذہبی پیشوا ہیں یعنی جو مذہبی رہنما ہیں وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو اس ڈر سے اس نے کیا کیا، اس نے نبوت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ یعنی آپ کے خط کے جواب میں اس نے نبوت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے جو عمرہ ہیں، اس کے مذہبی پیشوا ہیں، سب سے بڑی بات کہ اس کی جو رعایا ہے وہ اس کے خلاف نہ ہو جائے اور اسے اپنے جو ہے یہ بادشاہت اس سے ہاتھ دھونا نہ پڑے، تو اس وجہ سے اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اوکے، نیکسٹ ہمارا دوسرا اس نے خط کس کے نام لکھا گیا؟ کسریٰ ایران۔ دوسرا خط کس کے نام لکھا گیا؟ کسریٰ ایران کے نام خط۔ یہ کسریٰ ایران کے نام خط لکھا گیا۔ اب اس میں آپ کو بھی ہم نے پڑھا ہے صفحہ نمبر 33 پر کہ دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک کیسرے روم اور دوسری کسریٰ ایران۔ تو کیسرے روم کو تو خط ہم نے پڑھا کہ وہ جان چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن وہ اپنی بادشاہت اور اپنے جو رہنما تھے ان کی مخالفت کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بڑی طاقت جو تھی اس کے نام خط لکھا، جو کہ تھی کسریٰ ایران۔ کسریٰ ایران، اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی۔ کسریٰ ایران، کسر کہتے ہیں بادشاہ کو، یعنی ایران کا بادشاہ جس کا جو اصل نام ہے وہ کیا تھا؟ خسرو پرویز۔ کیا نام تھا؟ خسرو پرویز۔ وہ ایک مغرور شہنشاہ تھا۔ غرور کرنے والے کو کہتے ہیں غرور کرنے والا، اور شہنشاہ بادشاہ۔ کہ خسرو پرویز ایک مغرور شہنشاہ تھا، یعنی ایک بہت غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا بادشاہ تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایلچی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہ دیکھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے، خط کو پرزے کر دیا۔
اب دیکھیں کیا بتایا. سب سے پہلے تو ایلچی کا دیکھیں گے. ایلچی کہتے ہیں پیغام لے جانے والے کو. ایلچی پیغام لے جانے والا، جس کو ہم قاصد بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر ایلچی کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ. کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ. جب وہ آپ کا نامہ مبارک یہاں پر خط کو کہا گیا. نامہ مبارک خط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر جب حضرت عبداللہ بن حذافہ خسرو پرویز کے دربار میں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں، ہم نے ابھی کیسر روم کے خط میں پڑھا تھا نا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام لکھا تھا. تو جب خسرو پرویز نے یہ دیکھا کہ اس کا نام بعد میں لکھا گیا ہے، پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا گیا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ خط کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا. پرزے پرزے یعنی ٹکڑے ٹکڑے. پرزے پرزے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گستاخی کی خبر ہوئی. گستاخی یعنی یہ غلط کام تھا کہ کسی کے دعوت نامے کو پھاڑ دینا، یہ بہت غلط سمجھا جاتا تھا. تو جب اس گستاخی کی خبر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا. سلطنت، بادشاہت، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کے خط کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، پرزے پرزے کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ جس طرح انہوں نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا، یعنی اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. اس واقعہ کے چند روز بعد ہی اس کے اپنے بیٹے شیرویا نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا. یعنی یہ خط کو پرزے پرزے کرنے کا واقعہ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا اس واقعے کو کہ اس کے اپنے بیٹے نے، اپنے سگے بیٹے شیرویا نے اس کو قتل کر دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور پھر خود تخت نشین ہو گیا، یعنی بادشاہت پر قبضہ کر لیا. اوکے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے. اس میں جتنی ہم نے ریڈنگ کی ہے صفحہ نمبر 33 اور صفحہ نمبر 34 کا آدھا صفحہ، صفحہ نمبر 34 کا آدھا صفحہ ہم نے آج ریڈنگ کی ہے. اس کے جتنے مشکل الفاظ کے معنی میں نے بورڈ پر لکھے ہیں آپ اس کو کاپی پر لکھیں، یاد کریں، اور پھر جو آپ کی ویکیشن ورک کی کاپی ہے چھٹیوں کے کام کی، اس کے اوپر آپ نے اس کو لکھنا ہے. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے. اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے جو کہ ہمارا صفحہ نمبر 34 پر ہے. صفحہ نمبر 34 پر ہماری پڑھائی یعنی ہماری ریڈنگ ہے. تو اسی طرح سے اپنی پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اپنے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ لکھتے جائیے گا. تو اگلا ہمارا خط ہے نجاشی کے نام. کس کے نام خط ہے؟ نجاشی کے نام. اب نجاشی کون ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کے بارے پڑھیں گے. حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا. حبش جگہ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ جگہ کا نام ہے. اور یہ کس کا پڑوسی ملک تھا؟ عرب کا. عرب کا. اور اس پر اسہمہ کی حکومت تھی. اسہمہ نام ہے وہاں کے بادشاہ کا، وہاں کے فرما روا کا.
تو اس پر کس کی حکومت تھی؟ اسہمہ کی. عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے. اب سمجھ آیا کہ ہم نے نجاشی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ عرب کے لوگ اسہمہ کو نجاشی کہتے تھے. اوکے. اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا، نامہ مبارک میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک، کہ جب آپ کا خط مبارک اس کے پاس پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا. بابرکت برکت والا، بابرکت برکت والا، کہ اس برکت والے، اس فضیلت والے، بڑائی والے خط کو اس نے چوما تھا، یعنی اس کا بوسہ لیا اور اسے آنکھوں سے لگا لیا، اس کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں پناہ گزین تھے. پناہ گزین کا مطلب ہے پناہ لینے والے. پناہ گزین، پناہ لینے والا، اس کو ہم پناہ گزین کہتے ہیں. کہ جس وقت یہ نامہ مبارک نجاشی کے پاس پہنچا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یعنی جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں وہ آپ کے کیا کہلاتے ہیں؟ چچا زاد بھائی. کون تھے چچا زاد بھائی؟ حضرت جعفر بن ابی طالب. کون تھے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب. وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کہاں پناہ گزین تھے؟ حبش میں. حبش میں پناہ گزین تھے. نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا، یعنی نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا، یعنی اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا. عقیدت کہتے ہیں احترام کو. عقیدت کسے کہتے ہیں؟ احترام، عزت. احترام، عزت. کہ اس نے کیا کیا کہ عقیدت نامہ یعنی ایک خط لکھا احترام سے بھرا ہوا، احترام سے، عزت سے بھرا ہوا ایک خط لکھا اور وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا، یعنی مسلمان اسلام قبول کر لیا اس نے، تو اس کے بعد اس کے انتقال کا بتایا گیا ہے کہ یعنی اس نے وفات پائی. کب وفات پائی؟ 8 ہجری کو. کب وفات پائی؟ 8 ہجری کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. دیکھیں کتنی فضیلت بتائی ہے کہ اس شخص نے اسلام قبول کر لیا اور جب اس کی وفات ہوئی، جب اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. تو یہ بہت سعادت کی بات ہے، یہ بہت رتبے کی بات ہے کہ ایک شخص نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور جب وہ اس کا انتقال ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. سمجھ آ گیا؟ نیکسٹ ہمارا خط ہے والی مصر کے نام. کیا ہے؟ والی مصر کے نام. کہ مصر کا جو وہاں کا گورنر تھا یا وہاں پر دیکھ بھال کرنے والا جو تھا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مصر کے والی مکوکس کو دعوت نامہ بھیجا.
ٹھیک ہے. اب یہ والی مصر کون ہے؟ مکوکس. کون ہے؟ مکوکس. اور کس کے ہاتھ بھیجا تھا دعوت نامہ؟ حضرت حاطب بن ابی بلتہ. کس کے نام بھیجا تھا؟ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ انہوں نے دعوت نامہ بھیجا. مصر کیسرے روم کے تحت تھا، یعنی مصر پر حکومت کس کی تھی؟ کیسرے روم کی تھی. اور مکوکس ہرکل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا. یعنی میں نے ابھی بتایا کہ دیکھ بھال کرنے والا، ایک ہیڈ کہہ سکتے ہیں، ایک سردار کہہ سکتے ہیں ہم، یا ایک سپہ سالار کہہ سکتے ہیں. سپہ سالار تو فوج کے اس پہ آ جاتا ہے، لیکن جو اپنے علاقے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے مسائل کو سنتا ہے، جس کو ہم نائب بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم کونسلر بھی کہہ سکتے ہیں. آج کل کونسلر کہا جاتا ہے، ناظم کہا جاتا ہے. تو اس وقت کا گورنر تھا مکوکس. کون تھا؟ مکوکس. ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا، یعنی عیسائی تھے وہاں کے رہنے والے لوگ. مکوکس نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی. تعظیم عزت. تعظیم کسے کہتے ہیں؟ عزت کو. کہ مکوکس نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کی، بہت احترام کیا. اوکے اسٹوڈنٹس، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 35 کھولیں تاکہ ہم یہ باقی خط پڑھ سکیں. جی کھول لیا. عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا، یعنی ان کی بہت تعظیم کی، بہت عزت کی، اور پھر انہیں اپنا مہمان رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے. یعنی اس نے بھی بہت زیادہ عزت و افزائی کی. اس کا مطلب یہ کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اس نے بہت احترام کیا. اور پھر جب وہ واپس جانے لگے، حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگے، تو اس نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا کیا بھیجا تھا؟ قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر. یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجی تھیں. ایک سفید خچر کا نام دلدل تھا، یعنی ایک سفید خچر بھیجا جس کا نام تھا دلدل. کیا نام تھا؟ دلدل. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا. کس میں استعمال ہوا؟ ذاتی سواری. ذاتی سواری کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے یعنی خود سوار ہو کر اس پر جاتے تھے، اپنے استعمال کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا. ایک کنیز کا نام ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا. یعنی جو کنیزیں بھیجی ان میں سے ایک کنیز کا نام ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرف زوجیت بخشا. شرف زوجیت، شرف زوجیت. زوجیت زوج سے نکلا ہے، اور کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو، یعنی بیوی کا درجہ. شرف درجہ، بیوی کا درجہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا اور انہیں شرف زوجیت یعنی بیوی کا درجہ بخشا تھا. ان کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. بطن کہتے ہیں، ویسے تو بیٹا اس کو کہا جاتا ہے پیٹ. بطن کہتے ہیں پیٹ کو، لیکن یہاں پر جسم کا اندرونی حصہ، جسم کا اندرونی حصہ یعنی آپ کے رحم ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں رحم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیدا ہوئے، یعنی ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شیر خارگی میں ہی فوت ہو گئے۔ شیر خارگی کہتے ہیں بچپن، یعنی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ شیر خارگی بچپن یعنی ابھی دودھ پی رہے تھے وہ اپنی ماں کا، بہت چھوٹے تھے، تبھی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اوکے، نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے سفارت کے نتائج۔ سفارت کے نتائج یعنی یہ جو پیغامات بھیجے گئے تھے، اس کے کیا نتیجے نکلے تھے، اس سے کیا یعنی فائدہ ہوا تھا، نقصان ہوا تھا، کیا ہوا تھا، وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی اور کئی حکمرانوں اور امیروں کو ایسے ہی تبلیغی خطوط تبلیغی خطوط ارسال فرمائے۔ ارسال فرمانا بھیجنا، ارسال بھیجے، کہ یہ جو ہم نے پڑھے ہیں مختلف فرما رواؤں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے حکمرانوں اور امیروں کو خطوط ارسال فرمائے۔ ان میں مشرکین کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی شامل تھے، یعنی یہودی بھی تھے اور نصارہ بھی تھے۔ نصارہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کے رہنے والے لوگ یا انصار سے نکلا ہے، مدد کرنے والے لوگ۔ نجاشی، مقوقس اور شاہ بحرین منظر بن ساوا کے نام لکھے ہوئے خط آج بھی محفوظ ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جن میں نجاشی، مقوقس اور شاہ بحرین۔ شاہ بحرین، بحرین کا بادشاہ، بحرین جگہ کا نام ہے، اور کیا نام ہے اس بادشاہ کا؟ منظر بن ساوا۔ کیا نام ہے؟ منظر بن ساوا۔ ان کے نام جو خط لکھے تھے وہ آج بھی محفوظ ہیں۔ ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ہوئے، ان کی رعایا نے اسلام قبول کیا۔ عرب اور اس کے عرب اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک دین اسلام سے آگاہ ہوئے۔ کہ جو عرب اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے ممالک تھے، وہاں پر بھی اسلام کی دعوت پہنچی اور وہ دین اسلام سے آگاہ ہوئے، یعنی واقف ہو گئے۔ اس طرح یہ حکمت عملی آئندہ کے لیے ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کا باعث بنی۔ وسیع، کھلا، وسیع کہتے ہیں کھلا، اور باعث کہتے ہیں وجہ، باعث کہتے ہیں وجہ، یعنی جب یہ خطوط کا کام ہوا اور کئی ممالک نے اسلام بھی قبول کیا، کچھ نے نہیں قبول کیا، لیکن یہ جو حکمت عملی تھی، یعنی یہ جو ایک طریقہ تھا اسلام کی اشاعت کا، اس طریقے سے کیا ہوا کہ اسلام جو ہے وہ ایک وسیع اور طاقتور مملکت بن گیا، یعنی اسلام ہر جگہ پھیل گیا۔ سمجھ آ گیا اسٹوڈنٹس؟ یہ آپ کا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں پڑھائی اور جو مشکل الفاظ میں نے بورڈ پر لکھے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ کس دن کا؟ تیسرے دن کا کام شروع کریں گے، جو کہ ہماری مشق ہے۔ کیا ہے؟ مشق۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھولیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھولیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ یعنی کچھ سوالات دیے گئے ہیں، تفصیلی سوالات، آپ نے ان کا تفصیلی جواب دینا ہے۔
اوکے. اور یہ سب کام آپ کے PDF نوٹس میں موجود ہے. آپ چاہیں تو ایک دن میں سارے سوالات یاد کر لیں, آپ چاہیں تو روز کا ایک سوال بھی یاد کر سکتے ہیں. جی پہلا سوال دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو تبلیغی خطوط کیوں روانہ کیے؟ تبلیغی خطوط یعنی تبلیغ کرنے کے لیے, اسلام کی اشاعت کے لیے. تو اس میں کہا ہے کہ کیوں بھیجے تھے, کیوں روانہ کیے تھے. تو یہ ساری تفصیل آپ کے PDF نوٹ میں جواب کی صورت میں موجود ہے, آپ نے اس میں سے اس کو یاد کرنا ہے. دوسرا سوال ہے کیسرے روم کے نام لکھے گئے خط کا متن تحریر کریں. یعنی آپ نے پہلے دن کے کام میں پڑھا تھا کیسرے روم کے نام خط, وہ پورا خط لکھا ہوا تھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. آپ نے اس کا وہ پورا خط لکھنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, اس خط کا کیا نتیجہ برآمد ہوا, کہ وہ خط جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تو اس کے جواب میں کیسرے روم نے کیا جو ہے وہ جواب بھیجا تھا یا کیا نتیجہ برآمد ہوا تھا. تو آپ نے اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے. اوکے. نیکسٹ آپ کا کوسچن نمبر 3 ہے حبشہ کے بادشاہ اور والی مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط پر کس قسم کے جواب دیے؟ یعنی حبشہ کے بادشاہ نجاشی, تو نجاشی کے نام جو خط ہے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد والی مصر کے نام جو خط لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے, کیونکہ اس میں بتایا ہے کہ جب خط بھیجا گیا تو جواب میں نجاشی نے اور والی مصر نے کیا جواب دیا تھا. تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے اور تفصیل سے یاد کرنا ہے. سوال نمبر 4 ہے شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو سن کر کیا رویہ اختیار کیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ شاہ ایران, ایران کا بادشاہ, یعنی یہاں پر کسریٰ ایران کے بارے پوچھا گیا ہے کہ کسریٰ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو سن کر کیا رویہ اختیار کیا, یعنی اس کا کیا طریقہ تھا, اس نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنا رویہ اختیار کیا تھا, یا کس طرح سے اس نے ریئیکٹ کیا تھا کہ بھئی خط میں اس کو محسوس ہوا تھا کہ میرا نام پہلے آنا چاہیے تھا, تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام کیوں لکھا ہے. تو جب اس نے جو بھی رویہ اختیار کیا اس کا کیا انجام ہوا تھا, وہ سب آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس. جی سوال نمبر 2 ہے ہمارا, یہ ہمارے تفصیلی سوالات مکمل ہو گئے ہیں. سوال نمبر 2 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں, یعنی آپ نے گڈ کا نشان لگانا ہے. ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے کس کو بلوایا؟ کس کو بلوایا تھا؟ جی ابو سفیان. تو جہاں ابو سفیان لکھا ہے آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے, ابو سفیان پر ٹک کر دینا ہے. نیکسٹ آپ کا ہے کیسرے روم جنگ کی فتح کا جشن منانے کہاں آیا ہوا تھا؟ کہاں آیا تھا وہ جشن منانے؟ جی بیت المقدس, بیت المقدس. تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے. نیکسٹ آپ کا ہے خسرو پرویز کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کون لے گیا؟ کون لے کر گیا تھا؟ جی حضرت عبداللہ بن حذافہ, حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے. نیکسٹ ہے نجاشی کا انتقال کب ہوا؟ یعنی اب ہم نے بتانا ہے کہ نجاشی کا کس ہجری میں انتقال ہوا تھا,
کب ہوا تھا؟ جی 8 ہجری. تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے. نیکسٹ آپ کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے ہاتھ والی مصر کو دعوت نامہ بھیجا؟ والی مصر یعنی مقوقس کو کس کے ہاتھ دعوت نامہ بھیجا تھا؟ کس کے ہاتھ بھیجا تھا؟ جی حاطب بن ابی بلتا. حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ والی مصر کو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا. اوکے. اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولیں. آپ کا سوال نمبر 3 ہے فرما رواؤں کے ناموں کو ان کے ملک کے نام سے ملائیں. یعنی پہلے کالم میں فرما روا یعنی بادشاہوں کے نام لکھے گئے ہیں اور دوسرے کالم میں ملکوں کے نام لکھے گئے ہیں. تو کون سا فرما روا کس ملک کا جو ہے وہ بادشاہ تھا یا فرما روا تھا، ہم نے اس کو آپس میں ملانا ہے. تو سب سے پہلا ہے خسرو پرویز. خسرو پرویز. خسرو پرویز کہاں کے ملک کا تھا فرما روا؟ جی ایران کا. تو ہم نے اس کو ایران کے ساتھ ملا دینا ہے. مقوقس. مقوقس کہاں کا تھا؟ جی مصر کا. تو مقوقس کو ہم نے مصر کے ساتھ ملا دینا ہے. نجاشی. نجاشی تھا حبشہ کا. تو نجاشی کو ہم نے حبشہ کے ساتھ ملا دینا ہے. اور ہرکل روم کا تھا تو ہرکل کو ہم نے روم کے ساتھ ملا دینا ہے. سمجھ آ گیا؟ جی کیا ہے؟ خسرو پرویز ایران کا فرما روا تھا تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا. مقوقس مصر کا تھا فرما روا تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا. نجاشی حبشہ کا فرما روا تھا تو ہم نے اس کو حبشہ کے ساتھ ملا دیا. اور ہرکل روم کا فرما روا تھا تو ہرکل کو روم کے ساتھ ملا دیا. اوکے. سوال نمبر 4 دیکھیں گے. خالی جگہ پر کریں. خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک ڈیش اور دوسری کسریٰ ایران. 2 طاقتیں ہم نے پہلے دن کے کام میں پڑھا تھا کہ کون سی 2 طاقتیں تھیں؟ جی ایک تو کسریٰ ایران تھی اور ایک کون سی تھی؟ ایک تھی کیسرے روم. کون سی تھی؟ کیسرے روم. کیسرے روم. جی نمبر 2 ہے کیسرے روم کو مبارکباد دینے والے سردار مکہ کا نام ڈیش تھا. کس نے دی تھی سردار مکہ؟ کون تھا جس نے کیسرے روم کو مبارکباد دی تھی؟ جی ابو سفیان. کون تھا؟ ابو سفیان. نیکسٹ ہے ہرکل نے ڈیش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات کیے. ہرکل نے کس سے سوالات کیے تھے؟ جی بالکل جب ابو سفیان وہاں موجود تھا تو اس نے ابو سفیان سے ہی سوالات کیے تھے. تو یہاں بھی ابو سفیان آئے گا. نیکسٹ ہے خسرو پرویز کو اس کے بیٹے ڈیش نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا. جی اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بیٹے کا نام لکھنا ہے. تو خسرو پرویز کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ شیرویا. شیرویا. کہ شیرویا کو نے اپنے باپ کو قتل کیا اور تخت پر قبضہ کر لیا تھا. یہ آپ کی خالی جگہ مکمل ہوگی. اب ہم اپنا سوال نمبر 5 دیکھیں گے. درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں.
کہ جو درست ہوں گے اس کے آگے آپ نے ٹک کرتے جانا ہے اور جو غلط ہوں گے ان کے آگے کراس کرتے جانا ہے. اور آپ اپنی کتاب پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے 2 کالم بنے ہوئے ہیں. یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی کہ اس طرح سے آپ کے 2 کالم بنے ہوئے ہیں. یہاں پر درست لکھا ہوا ہے اور یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے. تو اگر درست ہوگا تو آپ یہاں پر ٹک کر دیں گے, اگر غلط ہوگا تو آپ یہاں پر کراس کر دیں گے. اوکے, سمجھ آ گیا؟ یہ آپ نے دھیان سے کرنا ہے. جی, نمبر 1, ہرقل نے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے. ہرقل نے داہیہ کلبی سے کیے تھے؟ نہیں. کس سے کیے تھے؟ ابو سفیان سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا پہلے والا غلط ہے, تو آپ نے غلط کے باکس کے اندر اس طرح کراس کر دینا ہے. نمبر 2, عہد نبوت میں ایران پر خسرو کے بیٹے شیرویا کی حکمرانی تھی؟ نہیں. عہد نبوت میں کس کی حکمرانی تھی؟ خود خسرو پرویز کی تھی, اس کے بیٹے کی نہیں تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا دوسرا بھی غلط ہے. نیکسٹ ہے حبش عرب کا پڑوسی ملک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تیسرا جو ہے وہ درست ہے. نیکسٹ ہمارا ہے مکوکس کے بھیجے ہوئے خچر کا نام دلدل تھا. جی بالکل صحیح ہے کہ مکوکس نے جو خچر بھیجا تھا اس کا نام دلدل تھا. اس کا مطلب یہ درست ہے. یہاں آپ کی مشق مکمل ہو گئی ہے. آپ اپنے PDF نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے تفصیلی سوالات کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ مختصر سوالات بھی بھیجے گئے ہیں جو کہ میں ایک مرتبہ پڑھنے لگی ہوں. آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. پہلا سوال ہے ایران پر کس کی حکمرانی تھی اور وہ کیسا انسان تھا؟ یعنی سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ ایران پر کس کی حکمرانی تھی. کس کی تھی؟ خسرو پرویز کی. اور وہ کیسا انسان تھا؟ وہ بہت مغرور شہنشاہ تھا, بہت غرور کرنے والا بادشاہ تھا. سوال نمبر 2, خسرو پرویز نے خط کو پھاڑ کر پرزے کیوں کر دیا؟ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دعوت نامہ بھیجا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت نامہ کیوں پھاڑ دیا تھا, کیوں پرزے کر دیا تھا؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ خط میں اس کے نام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے. تو جب اس نے یہ چیز دیکھی تو اس نے خط کو پھاڑ کر پرزے کر دیا. اوکے. سوال نمبر 3 ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خسرو پرویز کی گستاخی کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ گستاخی کی خبر پہنچی کہ خسرو پرویز نے آپ کے نامہ مبارک کو پرزے کر دیا ہے, تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا. سلطنت یعنی بادشاہت. نیکسٹ ہے نجاشی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ یعنی اب ہم نجاشی کے بارے آپ بتائیں گے کہ جب اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس کا رد عمل کیا تھا, اس کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے وہ لکھنا ہے. کیا تھا رویہ؟ اس نے فوراً اس نامہ مبارک کو یعنی اس خط کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا تھا.
یعنی اس نے بہت تعظیم کی تھی، عزت و احترام سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو چوما تھا اور اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا سارا مشق، آپ کے تفصیلی سوالات، مختصر سوالات اور آپ کا کتاب کا معروضی کام مکمل ہو گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا چوتھے دن کا کام شروع کریں گے، جو کہ ہمارا سبق نمبر 3 ہے، غزوہ خیبر۔ کیا ہے؟ غزوہ خیبر۔ غزوہ آپ جانتے ہیں، آپ کو بتایا گیا ہے، جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اور خیبر ایک جگہ کا نام ہے۔ تو آج ہم چوتھے دن کے کام میں غزوہ خیبر کی پڑھائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھولیں، پیج نمبر 38۔ جی کھول لیا؟ غزوہ خیبر، غزوہ خیبر، غزوہ ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اور خیبر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے قریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی طرف واقع ہے۔ اوکے، تو شروع کریں۔ کھول لیا ہے آپ سب نے؟ جی، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جو مشکل الفاظ ہیں اس کو انڈر لائن کرتے جائیں، اور جو معنی میں بورڈ پر لکھوں گی یا آپ کو بتاؤں گی اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے۔ قلعہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک عمارت، ایک جگہ، چار دیواری، جس کو ہم قلعہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر بادشاہی مسجد کے ساتھ قلعہ موجود ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ مدینہ منورہ سے قریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے، یعنی مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی طرف یہود کے بہت سے یعنی کافی زیادہ قلعے تھے۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقہ کو خیبر کہتے تھے، یعنی اس علاقے کا نام خیبر کیوں پڑا؟ کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ قلعے موجود تھے۔ اب خیبر کا مطلب تو آپ کو پتہ چل گیا، قلعہ۔ خیبر کا معنی ہے قلعہ، لیکن قلعہ کسے کہتے ہیں؟ قلعہ ایک مضبوط عمارت، یعنی ایک ایسی عمارت جہاں پر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے اس کا معنی مضبوط عمارت، مضبوط عمارت، ٹھیک ہے۔ عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے، یعنی پورے عرب میں جتنے بھی یہودی تھے وہ ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے۔ وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، یعنی وہ اسلام کے دشمن تھے، وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یعنی ان کی کوشش تھی کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچاتے رہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں اور اسلام آگے نہ پھیلے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ مشرک شرک کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مشرک شرک کرنے والا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ملانے والا۔
شرک کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننے والا، اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا طے کیا کہ عرب کے جتنے بھی مشرک قبائل ہیں، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں کہ جی ہمارا رب درخت ہے، ہمارا رب جو ہے وہ یہ بت ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارا رب سورج ہے، کوئی کہتا ہے چاند، تو انہیں مشرک کہا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا طے کیا کہ جتنے بھی مشرک قبائل ہیں ہم سب مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں گے، یعنی ہم مدینہ منورہ کی طرف جائیں گے اور ان پر حملہ کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیں گے، یعنی ہم جتنے بھی مسلمان مدینہ منورہ میں موجود ہیں ان سب کو قتل کر دیں گے اور اسلام کا نام پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا، یعنی وہ جو سازشیں کر رہے تھے، یہاں پر سازشوں سے مراد ہے مخالفت، منصوبے بنانا۔ سازشوں یعنی مخالفت کرنا یا منصوبے بنانا مسلمانوں کے خلاف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تمام سازشوں کا، ان کی مخالفت کا علم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قلعہ کما توڑ پھوڑ، قلعہ کما توڑ پھوڑ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی مخالفت کا علم ہوا، جب ان کی سازشوں کا علم ہوا، تو آپ نے محرم سن 7 ہجری میں خود ارادہ فرمایا ان کو ختم کرنے کا یا ان کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمراہ کا مطلب ہے ساتھ، ہمراہ ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے ان سب کو ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی آپ کو جب پتہ چل گیا کہ یہ جنگ کیے بغیر نہیں ہٹیں گے یا باز نہیں آئیں گے، منع نہیں ہوں گے، تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیا اور خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جی دوسرا پیراگراف دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ یعنی کتنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ 1400۔ کتنے صحابہ کرام ساتھ لیے تھے؟ 1400، جن میں صرف 300 سوار تھے۔ یعنی 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے تھے جن کے پاس سواری موجود تھی، باقی سارا لشکر پیدل تھا۔ یعنی اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ 1400 صحابہ کرام میں سے صرف 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سوار تھے تو باقی سب پیدل تھے، یعنی تقریباً 1100 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر پیدل سفر کر رہا تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے، یعنی خیبر میں زیادہ مضبوط، جن کو یعنی جلدی گرایا نہیں جا سکتا تھا جس عمارت کو، وہ 6 تھے، 6 قلعے تھے، جن میں ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے۔ جنگجو کہتے ہیں جنگ میں بہادری سے لڑنے والا۔ جنگجو جنگ میں بہادری سے لڑنے
والا کہ یہودیوں کے پاس 20,000 جنگجو موجود تھے. 20,000، آپ دیکھیں وہ 1400 اور 20,000 کتنا فرق ہے ان میں. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی تھی. تو وہاں پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر 20,000 جنگجو موجود تھے. عرب کا مشہور بہادر مرہب بھی یہیں موجود تھا، یعنی یہودیوں کا جو سب سے طاقتور یہودی جسے مانا جاتا تھا وہ مرہب تھا، اور وہ بھی وہیں پر موجود تھا. اس کے قلعے کا نام کموس تھا. کیا نام تھا؟ کموس. یعنی مرہب جس قلعے میں موجود تھا یا جس قلعے میں اس نے اپنا ٹھہراؤ کیا ہوا تھا، جس قلعے میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، اس کا نام کموس تھا. کیا نام تھا؟ کموس. جی، یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی. پیش قدمی، آگے بڑھنا. پیش قدمی، آگے بڑھنا، کہ یہودیوں کو خبر مل چکی تھی کہ مسلمان بھی خیبر کی طرف آ رہے ہیں. انہوں نے اپنا تمام جنگی سامان اور رسد کا ذخیرہ اپنے سب سے مضبوط قلعے نام میں جمع کر دیا. یعنی وہ جتنا بھی اپنا جنگی سامان لے کر آئے تھے، اور جو رسد کہتے ہیں اناج یا جن سے غلہ، یعنی جنگ کے دوران کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کو رسد کہا جاتا ہے. تو جتنا بھی ان کا جنگی سامان تھا، جو ہتھیار تھے وہ، اور جو رسد ان کے پاس تھا، وہ انہوں نے وہاں کے سب سے مضبوط قلعے ناام، نون الف نا عین میم، ناام میں جمع کر دیا. تو کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نام پر ہی قبضہ کیا. یعنی جس جگہ پر انہوں نے اپنا جنگی سامان رکھا ہوا تھا، اپنا رسد رکھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اسی قلعے کو فتح کیا تھا، اسی قلعے پر قبضہ کیا تھا. چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کاموس کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ، گھیرا کرنا. محاصرہ، گھیرا ڈالنا، یعنی چاروں طرف سے گھیر لینا. کہ جب چھوٹے چھوٹے قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے تو بالآخر وہ قلعہ کاموس تک پہنچ کے اور اس کے گرد گھیرا ڈال لیا، یعنی محاصرہ کر لیا. اس پر کئی بہادر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا. کمان کہتے ہیں کمانڈر کو، یعنی کمانڈر کے زیر عزت. کمان کسی کمانڈر کو، کسی کمانڈر کے ماتحت، کہ کسی کمانڈر کے ماتحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجیں بھیج کر قلعہ کاموس پر حملہ کروایا، مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ ہو سکی. یعنی 20 دن گزر گئے
لیکن کسی قسم کی کامیابی نہ ملی، قلعہ قموس کو فتح نہیں کیا گیا، یعنی وہ اس پر قبضہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، قلعہ نہیں قلعہ، اس قلعے پر قبضہ نہیں کیا جا رہا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، یعنی ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں کمان دوں گا، اس کو کمانڈر بناؤں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی وہ شخص تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شخص سے محبت رکھتے ہیں، اس شخص سے پیار کرتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، جی اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 39 کھولیں، صفحہ نمبر 39 کھولیں۔ جی اب کیا ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہوا؟ تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل علم عطا ہوگا۔ علم آپ دیکھ سکتے ہیں، عین کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہ علم کا مطلب ہے جھنڈا۔ آپ نے اسی طرح کا ایک لفظ پڑھا ہے علم کا مطلب جاننا، یعنی ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، جو واقفیت حاصل کرتے ہیں باتوں سے یا جو بھی معلومات ہوتی ہیں ان سے واقفیت حاصل کرنا، وہ علم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے علم، کیا ہے؟ علم۔ تو علم کا معنی ہے جھنڈا، علم کا معنی ہے جھنڈا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق پیدا ہوا کہ وہ دیکھیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو کل علم عطا ہوگا، یعنی اس کو جھنڈا ملے گا۔ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا یعنی بلا بھیجا۔ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، دکھنا یعنی تکلیف ہونا، آنکھوں میں تکلیف تھی، اشوب چشم کی بیماری تھی انہیں، یعنی ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں درد کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یعنی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا۔ لعاب دہن کہتے ہیں یعنی ہمارے منہ کے اندر جو ایک رطوبت ہوتی ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا دیا۔ اور کیا ہوا کہ جیسے ہی لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں، یعنی جو ان کو اشوب چشم کی
بیماری ہو رہی تھی، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ان کے سپرد کیا، علم یعنی جھنڈا اور سپرد حوالے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے کے سامنے پہنچے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر قلعے کے سامنے پہنچے۔ مرحب رجز پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے آیا۔ رجز کہتے ہیں جنگ میں پڑھنے والے اشعار، یعنی جنگ میں پڑھنے والے اشعار، یعنی وہ فخریہ اشعار جس میں سپاہی کی بہادری کی تعریف ہوتی ہے اور وہ میدان جنگ میں پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی مسلمان تھے تو وہ بھی، اور اگر کفار مکہ تھے تو ان میں بھی یہ رجز پڑھے جاتے تھے، تاکہ ان کی جو فوج ہے، ان کا جو لشکر ہے، ان میں جوش اور جذبہ پیدا ہو اور وہ زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ لڑے۔ تو وہ رجز، اس میں کیا بتایا ہے کہ مرحب رجز پڑھتا ہوا، یعنی وہ جنگ میں پڑھے جانے والے فخریہ اشعار پڑھ رہا تھا اور آگے بڑھا، مقابلے کے لیے آیا۔ تو کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا، یعنی اس کو ختم کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ ایک ہی، یعنی انہوں نے اپنی تلوار کا ایک ہی وار کیا اور اس کا خاتمہ کر دیا، اس کو مار دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یعنی جیسے چونکہ مرحب سب سے بہادر شخص تھا، جب یہ ایک فوج کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک قوم کی کمزوری مانا جاتا تھا کہ جب اس کا سپہ سالار یا اس کا جو سردار ہے، یا جو ان کے فوج میں سب سے بہادر شخص مانا جاتا ہے، اگر وہ قتل ہو جاتا تھا تو باقی فوج جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی تھی، وہ آگے مقابلہ نہیں کر پاتی تھی، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا آگے مقابلہ کرنا۔ تو جیسے ہی مرحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اس کا خاتمہ کیا، اس کی باقی فوج جو ہے وہ پسپا ہو گئی، اس نے شکست مان لی، پیچھے ہٹ گئی، اور اس طرح قلعہ فتح ہو گیا۔ جی نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے فتح خیبر کے اثرات، یعنی جب یہ خیبر کو فتح کیا تھا، مختلف قلعوں کو فتح کیا تھا، تو اس کے بعد کیا اثرات مرتب ہوئے مسلمانوں پر بھی، اور جو یہودی تھے ان پر بھی کیا اثرات ہوئے، یعنی ان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں اس جنگ کے یا اس غزوہ کے کیا نتیجے نکلے تھے۔ نمبر الف، فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، یعنی یہودیوں کو محسوس ہو گیا کہ مسلمان قوم کو ہم کم نہیں سمجھ سکتے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو شرارتیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے بارے سوچتے رہتے تھے، انہوں نے اس سوچ کو ختم کر دیا اور ان کی شرارتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فتح خیبر کے اثرات کی جو نمبرنگ کی گئی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ جب بھی کوئی ہیڈنگز کرتے ہیں
تو 1 2 3 4 اس طرح لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ شو کرنے کا ہیڈنگس کو، جس میں ہم حروف تہجی لکھتے ہیں، جیسے الف ب جیم دال ہے، تو یہاں پر وہی لکھا گیا ہے۔ بے، یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے، یعنی جب یہود کی شکست ہوئی تو دوسرے کفار یعنی دوسرے ملکوں کے رہنے والے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے کفار بالعموم، بالعموم کہتے ہیں عام طور پر، وہ بالکل مایوس ہو گئے، جتنے بھی کفار تھے وہ مایوس ہو گئے بالعموم، یعنی عام طور پر انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور کفار مکہ یعنی پہلے دوسرے کفار یعنی دوسرے قبائل کے بارے بات کی گئی ہے، اور بعد میں بتایا کہ کفار مکہ یعنی جو مکہ کے کفار ہیں وہ بالخصوص، کیا کہا ہے؟ بالخصوص، خاص طور پر۔ بالخصوص کا مطلب ہے خاص طور پر، کہ دوسرے کفار تو ڈر گئے یا مایوس ہو گئے، لیکن کفار مکہ بھی خاص طور پر ڈر گئے، مایوس ہو گئے، انہیں محسوس ہو گیا کہ وہ اتنی جلدی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ جیم، اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا، یعنی خیبر میں بھی چونکہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا تو وہاں پر بھی اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہو گیا۔ دال، فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ مال غنیمت آپ جانتے ہیں وہ مال جو جنگ میں مخالف فوج چھوڑ کے جاتی ہے، جو مخالف فوج جس کو شکست ہوتی ہے، جب وہ بھاگ جاتی ہے اور اپنا سامان چھوڑ جاتی ہے تو وہ جو سامان ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اس فتح خیبر میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا، یعنی بہت سی چیزیں ملی، اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ یعنی ظاہری بات ہے ان کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان جب آ گیا اور وہ ان میں تقسیم کر دیا گیا تو اس طرح خوشحالی یعنی امن اور سکون کا دور شروع ہو گیا۔ ہے، فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ پیش خیمہ کہا جاتا ہے کسی واقعے کی تمہید، پیش خیمہ کسی واقعے کی تمہید، تمہید یعنی شروعات کرنا، کسی واقعے کا شروع ہونا، یا ہم اس کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے خبر ہونا، پہلے سے خبر ہونا، کہ جب یہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو مسلمانوں کا رعب و دبدبا یہود، کفار، خاص طور پر کفار مکہ کے دل میں اتنا بیٹھ گیا کہ جیسے ہی فتح خیبر کا واقعہ پیش آیا تو وہ ایک پیش خیمہ ثابت ہوا، یعنی پہلے سے خبر ہو گئی کس چیز کی؟ فتح مکہ کی، کیونکہ کفار مکہ مایوس ہو چکے تھے کہ وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، تو کیا ہوا؟ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، یعنی پہلے سے خبر ہو گئی کہ فتح مکہ بھی قریب ہے۔ اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ نے اپنے پہلے سبق میں پڑھا صلح حدیبیہ، جو کہ 6 ہجری کو پیش ہوئی، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، جس کو ہم فتح مبین بھی کہتے ہیں۔ 7 ہجری کو غزوہ خیبر پیش آیا،
اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، اور پھر اس سے اگلے ہی سال یعنی 8 ہجری کو فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا، یعنی مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ 3 سال مسلسل مسلمانوں کو کامیابیاں آگے بھی ملی، لیکن جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوئی کہ جی مسلمان اور کفار جو ہیں وہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں جب سکون ہوا کہ جی اب کفار ہم سے جنگ نہیں کریں گے، تو پھر انہوں نے دعوت اسلام بھی شروع کی۔ پھر 7 ہجری میں جب یہودیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو غزوہ خیبر پیش آیا، اور پھر اس سے اگلے سال کیسے دیکھیں 1 سال بعد ہی مکہ فتح کر لیا گیا، یعنی کفار مکہ اور یہودی چونکہ مایوس ہو چکے تھے، اس لیے فتح مکہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکمل ہو گیا تھا، یعنی فتح مکہ کر لیا گیا تھا۔ واو، خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ ناگہانی کہا جاتا ہے اچانک رونما ہونے والی مصیبت، ناگہانی اچانک رونما ہونے والی مصیبت یا آفت، یعنی کوئی بھی تکلیف یا پریشانی جو اچانک سے آ جاتی ہے اس کو ناگہانی آفت کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا انہوں نے کہا کہ جیسے ہی خیبر کی فتح ہوئی تو شام، چونکہ وہاں پر یہودی زیادہ رہتے تھے، تو شام کی طرف سے کسی بھی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا، یعنی مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہودی ان پر جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا 4تھے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا 5ویں دن کا کام شروع کریں گے۔ 5ویں دن کا کام جو کہ ہماری مشق ہے۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 40 کھولیں، صفحہ نمبر 40 کھولیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے PDF نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، اس میں جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں وہ بھی آپ یاد کریں گے، اور آپ کی ریڈنگ کے دوران جو مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بورڈ پر لکھ کر بتائے ہیں، آپ نے وہ بھی یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ تو آپ اپنے PDF نوٹس اپنے سامنے رکھیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں، یعنی یہ کچھ سوال دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے جواب لکھنے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے پچھلے دن کے کام میں کہ کیا کیا اس غزوہ خیبر میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 1، نمبر الف، غزوہ خیبر کا پس منظر کیا تھا، یعنی غزوہ خیبر پیش آنے کی وجہ کیا تھی، وہ آپ نے بیان کرنی ہے۔ بے، فتح خیبر کے اثرات کیا تھے، جو ہم نے آپ کی الگ سے ہی ہیڈنگ ہے فتح خیبر کے اثرات، آپ نے وہ اس میں کرنے ہیں۔ جیم، خیبر میں یہود کتنی تعداد میں جمع تھے، یعنی اب آپ نے جسٹ یہ بتانا ہے کہ کتنے یہود خیبر میں آباد تھے۔ تو خیبر میں 6 مضبوط قلعے تھے جن میں تقریباً 20,000 جنگجو موجود تھے۔ کتنے تھے؟ 20,000۔ قلعہ کموس کس کے ہاتھوں فتح ہوا، یعنی آپ نے صرف نام لکھنا ہے کہ کس کے ہاتھ سے قلعہ کموس فتح ہوا تھا، کس کے ہاتھ سے ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بالکل۔ قلعہ کموس کے سردار کا کیا نام تھا؟
سوری بیٹا، یہ میں نے پھر قلعہ بول دیا ہے، یہ کلا لفظ ہے، سوری، کلا۔ قلعہ کموس کے سردار کا کیا نام تھا؟ یعنی کموس کے قلعے پر جس سردار نے قبضہ کیا ہوا تھا اس سردار کا کیا نام تھا؟ جی، مرہب۔ کیا نام تھا؟ مرہب۔ اوکے، یہ آپ کے تفصیلی سوالات مکمل ہو گئے۔ اس میں زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مختصر بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو مزید مختصر سوالات آپ کے PDF نوٹس میں دیے گئے ہیں، تو ہم اسے بھی ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ خیبر کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ سب سے پہلے بتانا ہے کہ خیبر کس زبان، یعنی کون سی بولی ہے خیبر کی، کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا، عربی زبان کا۔ اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کلا کے ہیں۔ کیا معنی ہیں؟ کلا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس قلعے پر قبضہ کیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ خیبر کی طرف آئے تو سب سے پہلے کس قلعے کو فتح کیا تھا، کس قلعے پر قبضہ کیا تھا؟ آپ نے وہ بتانا ہے۔ تو کون سا قلعہ تھا؟ جی، ناام، ناام۔ نیکسٹ ہے، چھوٹے قلعوں کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے کس قلعے کا محاصرہ کیا؟ ان چھوٹے قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے، ان پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد سب سے آخر میں کون سا قلعہ تھا جس کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جی، قلعہ کموس، قلعہ کموس۔ نمبر 4، عرب بھر کے یہودی کیا چاہتے تھے؟ یعنی اب آپ نے یہ بالکل شروع میں پڑھا ہے کہ عرب کے یہودی کیا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ اسلام کے حق میں تھے؟ نہیں، وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے اور وہ ہر صورت اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے علاج کے لیے کیا استعمال کیا؟ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور انہیں بتایا گیا کہ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے علاج کے لیے کون سی دوا استعمال کی تھی؟ کون سی دوا استعمال کی تھی وہ آپ نے بتانا ہے۔ تو کون سی دوا استعمال کی تھی؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تھا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی تھیں۔ اوکے، نیکسٹ آپ کے MCQs ہیں، آپ کے PDF نوٹس میں آپ نے ان کو دھیان سے یاد کرنا ہے۔ اب آپ سب بچے اپنی کتاب کی طرف آ جائیے۔ کتاب کا سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یعنی یہ آپ کے MCQs ہیں، تو ہر MCQ کے 3 جواب ہیں، 3 آپشنس دیے گئے، جو درست ہوگا وہ آپ نے اس میں نشان لگاتے جانا ہے۔ نمبر 1، خیبر کے کیا معنی ہیں؟ ابھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے، کیا ہے؟ خیبر کے کیا معنی ہیں؟ جی، قلعہ۔ خیبر کے کیا معنی ہیں؟ قلعہ۔ تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے۔ ب، خیبر پر حملے کی تیاری کب شروع ہوئی؟ یعنی کس ہجری میں خیبر پر حملے کی تیاری شروع کی گئی تھی؟ کب کی گئی تھی؟ جی، 7 ہجری۔ کب کی گئی تھی؟ 7 ہجری۔ جیم، غزوہ خیبر میں شریک مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ یعنی غزوہ خیبر کے لیے
जो मुजाहिदीन यानी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शरीक हुए थे उनकी तादाद कितनी थी? कितनी थी जी? 1400। कितनी थी? 1400। नेक्स्ट है फ़तह खैबर किस फ़तह का पेश खैमा साबित हुई? यानी फ़तह खैबर के बाद किस फ़तह का हमें पहले से पता चल गया, हमें ख़बर हो गई कि कौन सा इलाका या कौन सा शहर या कौन सा कबीला हमने फ़तह करना है। तो किसका पेश खैमा साबित हुई थी? जी, फ़तह मक्का। फ़तह मक्का जी। है खैबर के कलों की कुल तादाद कितनी थी? यानी खैबर में बहुत से कले थे, तो कितनी तादाद थी? कुल कितने कले थे? जी, 6। कितने कले थे? 6 जी। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 41 खोलें। हमारा सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करें जी। खोल लिया सबने? हमारी सबसे पहली खाली जगह है, अरबी में खैबर का लफ्ज़ डैश के मायने में आता है। किसके मायने में आता है? जी, कला। कला के मायने में आता है। बे खैबर में यहूदियों के डैश मजबूत कले थे। कितने कले थे? जी, 6 कले थे। जीम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार के एक ही वार से डैश का खात्मा कर दिया। किसका खात्मा किया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जी, मरहब का खात्मा कर दिया था जी। दाल है, फ़तह खैबर ही फ़तह डैश का पेश खैमा साबित हुई। यानी फ़तह खैबर किसका पेश खैमा साबित हुई थी? फ़तह मक्का। फ़तह मक्का है आपका, फ़तह खैबर से मुसलमानों को बहुत सा डैश हासिल हुआ। यानी जब फ़तह खैबर होगी तो उसके बाद मुसलमानों को क्या मिला था? जी, माले गनीमत। क्या मिला था? माले गनीमत। बहुत सा माले गनीमत हासिल हुआ था। यह आपकी खाली जगह मुकम्मल हो गई। अब आप अपना सवाल नंबर 4 देखेंगे। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। यानी हमने अपने गलत दुरुस्त जुमलों को देखना है। जो दुरुस्त हैं उनके सामने टिक कर देना है, जो गलत हैं उनके सामने क्रॉस कर देना है। और ये भी आपके इसी तरह से बॉक्सेस बने हुए हैं, आपने इनको ध्यान से देखना है। जो दुरुस्त, एक के ऊपर दुरुस्त लिखा हुआ है और एक पर गलत लिखा हुआ है। जो गलत होंगे उनके अंदर क्रॉस कर देना है, जो दुरुस्त होंगे उनके ऊपर टिक कर देना है। ओके जी। देखिए नंबर अलिफ, अरबी में खैबर का लफ्ज़ मैदान के मायने में आता है। मैदान के मायने में आता है? नहीं। तो ये हमारा अलिफ वाला क्या है? गलत है। तो हमने गलत के बॉक्स में ऐसे क्रॉस कर देना है। बे खैबर में यहूदियों के 6 मजबूत कले थे। 6 मजबूत कले थे? जी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा बे वाला दुरुस्त है, तो हमने दुरुस्त के बॉक्स में टिक कर देना है। जीम
فتح خیبر کے بعد یہودیوں کی شرارتوں کا آغاز ہوا تھا؟ نہیں، وہ تو ختم ہو گئی تھی شرارتیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا جیم والا غلط ہے. دال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ خیبر پر قبضہ کیا. سب سے پہلے قلعہ خیبر پہ کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے قلعہ نام پہ کیا تھا. تو یہ بھی ہمارا غلط ہے. نیکسٹ ہمارا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی تھی. جی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا درست ہے. یہ آپ کے غلط درست مکمل ہو گئے. آپ کا کتاب کا معروضی کام مکمل ہو گیا ہے. یہ آپ کے دونوں اسباق 5 دن کے کام پر مشتمل ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن کے کام میں ریڈنگ ہے، الفاظ معنی ہے تو صرف آپ اتنا یاد کریں. آپ 6 کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ زیادہ کام بھی یاد کر سکتے ہیں. ایک لانگ کوسچن یاد کر لیں، 2 شارٹ کوسچنس یاد کر لیں، لیکن کام کو ساتھ ساتھ میں مکمل کرتے جائیں. میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو یہ دونوں اسباق سمجھنے میں آسانی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ان ورڈز کو انڈر لائن کریں اور اس ویڈیو کے آخر میں جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.